فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. السلام علیکم میرے معزز سامعین، ہم اور آپ مل کر پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر کی جلد 4 والیوم 4. تو چلیے آ کر ہم اس کو اب پڑھنا شروع کرتے ہیں بلا تاخیر. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم تمہیں اجر ضرور دیں گے. تفسیر آیات. عہد الہی کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی قلیل ہے. یہ معاوضہ قلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز فنا پذیر اور وقتی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ دائمی اور غیر فانی ہے. ان فنا پذیر چیزوں کو دوام بخشنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ان کو خزانہ عند اللہ میں پس انداز کیا جائے. اللہ کی اطاعت کے لیے بالعموم اور وفائے بعہد کے لیے بالخصوص صبر کی ضرورت ہے. صبر سے عمل کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے صبر کرنے والوں کے عمل کو احسن قرار دیا ہے. چنانچہ دوسری جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً بے شمار ثواب تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا. اس کا حوالہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 10. اہم نکات. صبر سے عمل کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے، اور ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر بھی ضرور دیں گے. تفسیر آیات. نمبر 1. من عمل صالحا، عمل صالح انجام دینے والا صابر اور مومن ہو تو اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. مرد یا عورت ہونے کو عمل کی قدر و قیمت میں کوئی دخل نہیں ہے. عورت اسلام کی نظر میں مرد سے کم نہیں ہے، بلکہ عمل صالح کا اجر و ثواب پانے میں مرد اور عورت مساوی ہیں. اس سے ہر اس فرسودہ نظریے کی تردید ہو گئی جو عورت کو پست و حقیر مخلوق ٹھہراتا ہے. نمبر 2. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل صالح کی قدر و قیمت ایمان کے ساتھ مشروط ہے. پہلے ہی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ صرف عمل کا حسن کافی نہیں، بلکہ عمل کرنے والے میں حسن شرط ہے. دوسرے لفظوں میں عمل کا صالح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے والے کا بھی صالح ہونا ضروری ہے. جب فعل اور فاعل دونوں میں حسن و صلاح آئے گا تو اس عمل کی قدر و قیمت بنتی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا حوالہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، اور اس کا ترجمہ ہے اور جو کوئی ایمان سے منکر ہو
یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ جیسے والدین کی آنکھ کی ہر خدمت بے قیمت ہے، چور چوری کے مال سے رفاہی خدمات انجام دیتا ہے، اسی طرح بڑی طاقتیں تیسری دنیا کا خون چوس کر انسانیت کی خدمت انجام دینے اور انسانی حقوق کے دفاع کا دعویٰ کرتی ہیں۔ نمبر 3، فلا نحیینہ حیاتاً طیبہ، نیک عمل انجام دینے والے پاک باز لوگ نہ صرف اخروی زندگی سنوارتے ہیں بلکہ ان کو دنیا میں بھی ایک پاکیزہ زندگی مل جاتی ہے۔ ان کی زندگی بدعمل لوگوں کی زندگی کی طرح نہیں ہوتی، اگرچہ دونوں کی زندگی کی نوعیت ایک ہے لیکن خصوصیت ایک نہیں ہے۔ چنانچہ آیت کی تعبیر یہ ہے کہ ہم اس مومن کو پاکیزہ زندگی دیں گے، حیات طیبہ کے ساتھ احیا کریں گے۔ یہ ایک خاص حیات ہے جو اللہ صرف مومن کو دیتے ہیں۔ وہ اس پاکیزہ زندگی کے ساتھ جو کامیابیاں اور زندگی کی لذت حاصل کرتا ہے وہ بدعمل لوگوں کو میسر نہیں آتی۔ نیک کردار بوریہ نشین جس کیف و سرور کے لمحات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہے وہ کسی امیر بادشاہ کو، امیر و شاہ کو نصیب نہیں ہوتے۔ غریب پرور کو مساکین و فقراء کی داد رسی میں جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ غریبوں کا خون چوسنے والوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام سے حیاتاً طیبتاً کے بارے میں سوال ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہیا القانیہ، وہ قناعت ہے۔ اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار 229۔ چونکہ قناعت سے طمع، لالچ ختم اور حرام و شبہات سے پرہیز آسان ہو جاتا ہے اور زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ قناعت حیاتاً طیبتاً کا ایک مصداق نہیں بلکہ مکمل تعریف ہے۔ چنانچہ قرآن اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبیک کہنے کو حیات قرار دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں۔ حوالہ ہے سورہ انفعال آیت نمبر 24۔ ہم پہنچ گئے ہیں تفسیر آیات میں چوتھے نقطے پر، اور چوتھا نقطہ کچھ اس طرح سے ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ان کو ان کی بہتر عمل کی وجہ سے آخرت میں ثواب ملے گا۔ واضح رہے یہ آیت ثواب دارین کا ذکر فرما رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں پاکیزہ زندگی ہے اور آخرت میں ثواب ہے۔ اہم نکات۔ نقطہ نمبر 1، جزائے اعمال میں مرد و زن مساوی ہیں۔ نقطہ نمبر 2، ایمان سے عمل کی قدر و قیمت بنتی ہے۔ نقطہ نمبر 3، نیک کردار مومن کو دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں اجر ملتا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ تفسیر آیات۔ شیطان سب سے زیادہ جس چیز سے خائف ہے وہ قرآن ہے کہ انسان اس سے ہدایت حاصل نہ کرنے پائے، لہذا قرآن پڑھتے وقت توجہ رہنی چاہیے کہ قرآنی معانی و مطالب کے بارے میں شیطان انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا نہ کر دے کہ یہ بات درآمد شدہ نظریات سے متصادم ہے، جدید سائنس انقلابی افکار سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس طرح کے وسوسوں سے شیطان انسان کو اس چشمہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر اس قرآن سے ہدایت حاصل نہ کر سکا تو ہدایت حاصل کرنے کا کوئی اور موقع میسر نہیں آئے گا۔ صرف اعوذ باللہ کہہ دینا کافی نہیں بلکہ دل و جان سے اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے، پھر قرآن کے مطالب و مباحث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حال ہی کا واقعہ کہ ایک شخص نے پہلی بار قرآن کو مطالعہ کیا پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا یہ تو میرے عقائد کے خلاف ہے۔ اہم نکات۔ سرچشمہ ہدایت قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے
وصف شیطانی ایک خطرہ ہے۔ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ شیطان کو یقیناً لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی، جو ایمان لائے ہیں وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کی بالادستی تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنے سرپرست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ اللہ کی پناہ میں وہ شخص جائے گا جس پر شیطان کی بالادستی نہیں ہے، کیونکہ وہ مومن ہے، اللہ پر توکل کرتا اور اللہ کی پناہ میں جاتا ہے۔ جو ایمان اور توکل رکھتا ہے وہ شیطان پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کی بالادستی اور سرپرستی کو قبول کریں۔ شیطان کی سرپرستی میں آنے والے مومن نہیں، مشرک ہوتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، شیطان کا زور ایمان اور توکل رکھنے والوں پر نہیں چلتا، بلکہ نقطہ نمبر 2، شیطان کو سرپرست بنانے والوں اور شرک کرنے والوں پر چلتا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں تم تو بس خود ہی گھڑ لاتے ہو، در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تفسیر آیات۔ آیت سے مراد یہاں آیات الاحکام ہے۔ احکام شریعت مثال عباد پر مبنی ہوتے ہیں۔ ابتدائی تشریع و قانون گزاری میں بعض احکام وقتی حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتے تھے۔ اس وقتی مصلحت کے ختم ہونے پر احکام بھی اٹھائے جاتے ہیں جسے نسخ کہتے ہیں۔ اسے کفار مکہ اس بات پر دلیل بناتے تھے کہ یہ قرآن خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساختہ و بافتہ ہے، ورنہ کلام خدا ہوتا تو بار بار تبدیلی کیوں آتی؟ اس کا جواب درجے ذیل آیت میں ہے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ کہہ دیجئے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ثابت ہو۔ ان نادان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن کسی انسان کا ساختہ نہیں بلکہ روح القدس پاکیزہ فرشتے نے بتدریج نازل کیا ہے۔ یہاں وحی لانے والے فرشتے جبرائیل کا نام نہیں لیا اور پاکیزہ روح کے لقب کے ساتھ اس امکان کو رد کرنے کے لیے ذکر کیا کہ اس سے کوئی غلطی اور فریب کاری صادر ہو سکتی ہے۔ اسے روح الامین بھی کہتے ہیں۔ احکام بتدریج نازل ہوئے اور مصالح عباد کے ساتھ تبدیل و تنسیخ کرنے سے اہل ایمان کی ثابت قدمی اور ایمان میں پختگی آ جاتی ہے، کیونکہ احکام کو وقت کے تقاضوں کے مطابق کرنے سے انسان مطمئن ہوتا ہے اور قانون گزار کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ قانون حالات کے ساتھ سازگار ہونے سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی راہ میں سازگار ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تدریج و تنسیخ سے مسلمان ایک تابناک مستقبل اور ایک عظیم کامیابی کے انتظار میں رہتے ہیں جو ایک مشن کی کامیابی کے لیے کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ اہم نکات۔ نقطہ نمبر 1، تنسیخ احکام ایمان میں پختگی کا باعث ہے۔ نمبر 2، تدریج و تنسیخ سے مستقبل کی بشارت کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔
إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس شخص کو ایک انسان سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن تو واضح عربی نازل ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، یقیناً اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ افطرا کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ تشریح کلمات عنوان ہے، اور اس کے نیچے جو کلمہ لکھا ہے وہ ہے یلحدون، بریکٹ میں لام، ہے اور دال، اس کے بعد لکھا ہے لحد بلسانو الی قضا، زبان سے کسی کی طرف جھکنے، غلط بات کہنے کے معنوں میں ہے، اسی لیے الحاد ایمان سے پھیرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ العجم غیر عرب کو کہتے ہیں، العجمہ غیر واضح اور ابہام کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات، یہ الزام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر علمی، غیر معروف، غیر عرب شخص سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، خود اس بات پر دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسانی مکتب میں نہیں پڑھا، نہ ہی اس وقت مکے میں کوئی فرد ایسا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم بن سکتا تھا، اس لیے ایک غیر معروف، غیر عرب شخص کی طرف نسبت دی۔ نیز اس الزام میں اس بات کا اعتراف ہے کہ قرآن کی عربی ترکیب کسی کی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہ اجمی ہے، عربی زبان جانتا ہی نہیں۔ رہا معنی و مطالب قرآن اس شخص سے اخذ کیا ہو، اس کا جواب اگلی دو آیات میں آ گیا۔ یہ مطالب من عند اللہ ہی ہو سکتے ہیں، لہذا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اسے ایسے مطالب کی رہنمائی نہیں ملتی جس کا اللہ سے ربط نہ ہو، اس کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اہم نکات، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر معاندین کی الزام تراشی میں اضطراب ہے۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عنوان ہے شان نزول۔ حضرت ابن عباس اور قتادہ راوی ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مجبور ہوئے۔ یہ افراد عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور خباب تھے۔ ان کو اذیتیں دی گئیں، چنانچہ عمار کے والد اور والدہ قتل ہو گئے، اور عمار نے وہ کچھ کہہ دیا یا جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے آگاہ فرمایا۔ دوسری طرف مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ عمار کافر ہو گیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار سر تاپا ایمان سے سرشار ہے، ایمان اس کے گوشت و خون میں رچا بسا ہے۔ یہ عربی میں لکھی ہوئی تھی روایت، لیکن میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس پہ اعراب نہیں تھے تو میں نے اس کو پڑھا نہیں اور میں نے ترجمہ پڑھ دیا۔ چنانچہ عمار روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کی،
بری بات ہے۔ کفار نے اس وقت میری جان نہیں چھوڑی جب تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، ان عادو فعود، اگر وہ پھر ایسا کریں تو تم پھر ایسا کہہ دینا۔ تفسیر آیات۔ اس آیت شریفہ میں دو گروہوں کا ذکر ہے، اسلام سے پھر جانے والے مرتدین اور دوسرا تقیہ کرنے والوں کا۔ تنگ نظر مخالفین کی طرف سے ظلم و ستم روا رکھنے اور انسانوں سے نظریہ و عقیدے کی آزادی سلب کرنے کی صورت میں تقیہ کی نوبت آتی ہے۔ ایسی صورت میں تقیہ یعنی اپنے عقیدے پر قائم رہ کر اپنا بچاؤ کرنا ایک انسانی حق ہے۔ آر و ننگ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں سے عقیدے و نظریے کی آزادی سلب کرتے ہیں اور تقیہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28۔ ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لازماً آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اب آ جاتی ہے عنوان تفسیر آیات۔ نمبر 1، ذالک بأنہم استحبوا، ان کے لیے عذاب عظیم اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے، اور جب دنیا پرستی تمام جرائم کی بنیاد ہے، اور حب دنیا پرستی، معاف کیجیے گا جب نہیں ہے یہ، اور حب دنیا پرستی تمام جرائم کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، نقطہ نمبر 2، وَأَنَّ اللَّهَ لا یہدی، اللہ کافروں کو اتمام حجت کے بعد کفر پر ڈٹ جانے کی وجہ سے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ جب وہ خود اپنے اختیار سے ایمان نہیں لاتے تو اللہ بالجبر ہدایت نہیں دیتا۔ نقطہ نمبر 3، تمام قوانین میں بغاوت کی سزا سنگین ہوتی ہے، کیونکہ بغاوت سنگین جرم ہے، خصوصاً عہد و پیمان کے بعد۔ ان آیت میں اسلام سے بغاوت کرنے والوں کے لیے کئی ایک سزاؤں کا ذکر ہے۔ اب ان سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں پھر دوبارہ 3 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 ہے ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ نمبر 2، ان کو اللہ ہدایت سے نہیں نوازتا۔ نمبر 3، ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم تفسیر آیات کے عنوان کے تحت نقطہ نمبر 4، تب اللہ علی قلوبہم۔ پہلے بھی کئی بار اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے وہ گمراہی کی تاریکیوں میں چلا جاتا ہے۔ آیت میں مہر لگانے کا سبب ان کے آخرت کے مقابلے میں حب دنیا کو قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا پرستی سے انسان کے شعور و ادراک پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اہم نکات پر۔ نمبر 1، جبر و اکراہ سے سرزد ہونے والے عمل پر مثبت اور منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ نمبر 2، حب دنیا سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ نمبر 3، بغاوت مرتد ہونا سنگین جرم ہے۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر آپ کا پروردگار یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، ان باتوں کے بعد آپ کا رب یقیناً
بڑا بخشنے والا مہربان ہے تشریح کلمات. فتنو بریکٹ میں ہے فے تے اور نون، اور اس کے بعد لکھا ہے الفتن کے اصل معنی سونے کو آگ میں گلانے کے ہیں تاکہ اس کا کھرا کھوٹا ہونا معلوم ہو جائے. اسی سے تکلیف و آزمائش کے ذریعے انسان کے صبر و شکر کا امتحان لینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تفسیر آیات. نمبر 1، ثم ان ربک للذین ہاجروا. کلام کا سلسلہ ان لوگوں کے بارے میں جاری ہے جو راہ ایمان میں ظلم و ستم سے دوچار اور اس جان لیوا آزمائش میں کامیاب ہوئے، اپنے ایمان پر قائم رہے اور ہجرت اختیار کی. ممکن ہے حبشہ کی ہجرت کی طرف اشارہ ہو یا بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہونے والی ہجرت کی طرف اشارہ ہو. من بعدها لغفور الرحیم. مہاجرت کے بعد جہاد راہ خدا میں پیش آنے والی مشقتوں پر صبر اختیار کرے تو ان تمام مراحل آزمائش میں استقامت، راہ خدا میں مہاجرت، جہاد فی سبیل اللہ اور مشکلات میں صبر اختیار کرنے کے بعد اگر کوئی کوتاہی ان سے سرزد ہو جائے تو اللہ بڑا معاف فرمانے والا مہربان ہے. آیت کے اس جملے سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں. اول یہ کہ ہجرت، جہاد اور صبر کے باوجود مغفرت رب کا محتاج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ بجا لانے والے مغفرت رب کے مستحق ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی عمل نہ ہو تو وہ لائق مغفرت نہیں ہوتا. اہم نکات. نمبر 1، آزمائش پر پورے اترنے والے مجاہدین عفو الہی کے مستحق ہیں. نمبر 2، اس آیت سے ہجرت اور جہاد نہ کرنے والے طلقاء کا حال معلوم ہو جاتا ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اس دن ہر شخص اپنی صفائی کی حجتیں قائم کرتے ہوئے پیش ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ہیڈنگ ہے تفسیر آیات. بروز قیامت نفسا نفسی کے عالم میں انسان کو صرف اپنے نفس کی فکر لاحق ہوگی. بارگاہ الہی میں حساب کے لیے جب پیش ہوگا اور بدعمالیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو عذر پیش کرنے اور حیل و حجت میں مصروف ہوگا. کیونکہ جرم خود منصف کے سامنے سرزد ہوا ہے اس لیے اس کی معذرت اور حجت قبول نہ ہوگی، تاہم اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. نیکی کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، زیادہ ہو سکتا ہے، اور بدی کا بدلہ زیادہ نہیں ہوگا، کم ہو سکتا ہے. اہم نکات. نکتہ نمبر 1، بروز قیامت ہر شخص اپنی فکر میں مشغول ہوگا. نکتہ نمبر 2، قیامت کے دن عذریں اور حجتیں نہیں سنی جائیں گی. نمبر 3، قیامت کے دن اللہ کا فضل و عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور اللہ ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو امن سکون سے تھی، ہر طرف سے اس کا وافر رزق اسے پہنچ رہا تھا. پھر اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری شروع کی تو اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا ذائقہ چکھا دیا. اور بتحقیق ان کے پاس خود انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے اس حال میں آ لیا کہ وہ ظالم تھے. شان نزول. یہ ہیڈنگ ہے. ممکن ہے اس بستی کا ذکر بعنوان مثال ہو اور ابن عباس کی روایت کے مطابق اس بستی سے مراد مکہ ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کئی سالوں تک ان پر قہر چھایا رہا اور ان کے قافلوں پر اکثر حملے ہوتے اور غارت گری ہو جاتی، جس سے ان کو ہمیشہ خوف لاحق رہتا تھا۔ اس کا حوالہ ہے مجموع البیان۔ اب آ جاتے ہیں ہم اگلی ہیڈنگ پر، جو ہے تفسیر آیات۔ کسی شہر یا بستی کے امن اور رزق کی فراوانی ہی بنیادی باتیں ہیں جن سے یہ بستی پرسکون اور پرکشش بنتی ہے۔ بظاہر مکے میں دعوت ابراہیم کے بعد یہ دو باتیں موجود تھیں۔ ہر سال حاجیوں کے ہمراہ ہر طرف سے رزق پہنچتا تھا۔ حرم کعبہ کی وجہ سے ان کو امن و اطمینان بھی نصیب تھا، اور اللہ نے ان کی طرف ایک رسول کو نجات دہندہ بنا کر بھیجا، جس سے ان پر اللہ کی نعمتیں پوری ہو گئیں، مگر ان لوگوں نے ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کی تو ان پر قحط اور خوف مسلط ہو گیا۔ سیاق آیات سے جو بات قریب واقعہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قریے سے مراد مکہ نہیں ہے۔ ایک مثال پیش فرمائی ہے جو مکے پر صادق آتی ہے، لہذا مکہ مراد نہیں مصداق ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کفران نعمت کی صورت میں نعمتوں کو سلب کرنا سنت الہی ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ پس جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ جب کفران نعمت کی صورت میں نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں تو تم اللہ کے عطا کردہ رزق کو حلال اور پاکیزہ طریقے سے کھاؤ اور شکر نعمت کرو۔ شکر نعمت میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ رزق خدا کو حلال و پاک طریقوں سے کھایا کریں۔ زمین میں جو کچھ خلق ہوا ہے وہ سب انسانوں کے لیے ہے، اسے حلال اور جائز طریقے سے استعمال کرنا اور ناجائز حربوں سے اجتناب کرنا شکر نعمت ہے۔ نکتہ نمبر 2، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ موحدین نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، جبکہ مشرک ان نعمتوں کی نسبت غیر خدا کی طرف دیتے ہیں، اس لیے اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، آیت سے یہ کلیہ نکلتا ہے کہ ہر چیز حلال ہے مگر دلیل شرعی جسے حرام قرار دے دے۔ نمبر 2، شکر نعمت عبودیت کا لازمہ ہے۔ پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محتاج دعا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات۔